بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فطرت چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ سوشل میڈیا پر ایک موضوع شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کے حوالے سے، جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اور ان کے حوالے سے طرح طرح کے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے 15 کروڑ روپے خرچ کر کے گئے، اور افسوس کے ساتھ کہ وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار بیٹھے۔ تو یہی پیسہ اگر وہ غریبوں کے لیے خرچ کر دیتے تو کتنا فائدہ ہوتا ان غریبوں کو۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ داؤد فیملی سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، اور جو کہ بہت امیر کبیر گھرانہ ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی ان کو بہت بڑا بزنس مین مانا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ فضول خرچ لوگ تھے اور عیاش لوگ تھے، یہ انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والے لوگ تھے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ صحت کے اگر شعبے کی بات کی جائے تو اس شعبے میں ان لوگوں نے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا ہے۔ SIUT جیسا بہترین ادارہ بنایا ہے جہاں پر بہترین اور معیاری علاج کیا جاتا ہے غریبوں کا، بالکل فری۔ اور اس کے علاوہ تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے تو داؤد انجینئرنگ بھی ان کی تعلیمی شعبے میں خدمات کے حوالے سے ایک قدم ہے جو انہوں نے داؤد یونیورسٹی بنائی ہے، اور یہ غریبوں کے ہمدرد تھے۔ ان کی آرگنائزیشن ہے، اس سے لاکھوں لوگوں کا جو ہے وہ روزگار چل رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ انسانیت سے ہمدردی نہیں کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا شعار ایسا بن چکا ہے کہ ہم تنقید کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ جس فیملی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے، دین ہمیں یہی کہتا ہے کہ ایسی جگہوں سے نہ گزرو جہاں پر عذاب آیا ہوا ہو۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم کسی ایسی جگہ سے گزرو جہاں عذاب کے آثار ہوں تو وہاں سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر اس موقع پر آپ رو نہ سکو تو اس جگہ سے گزرو ہی نہ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آپ پر بھی آ جائے۔ تو ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ ٹائٹینک کا جہاز جہاں ڈوبا تھا تو ٹائٹینک کے جہاز کے معجد جو تھے انہوں نے نعوذ باللہ خدا کو چیلنج کر دیا تھا کہ اس کو تو خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ ڈوب گیا، اس پہ عذاب آ گیا۔ تو ایسی جگہوں پر جانے سے بچنا چاہیے، اور اسلام ہمیں فضول خرچی سے، ان چیزوں سے منع بھی کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ابھی وہ دو اشخاص دنیا سے جا چکے ہیں تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لواحقین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہماری تنقید سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا تنقید کرنے سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم بھی وہ کام نہ کریں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا کریں، اور ان کی ان خدمات کو یاد رکھیں جو انہوں نے غریبوں کے لیے کی ہے۔ اور جب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ہمارا یہ پیغام ہے کہ خدا را اس طرح کے کمنٹس، اس طرح کے الفاظ نہ کہیں کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو، جو ان کے لواحقین ہیں، ان کی فیملی کے ممبران ہیں، ان کی دل آزاری ہو، وہ پہلے ہی بہت بڑے صدمے میں ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری سے بچیں۔ اگر کسی شخص میں 99 برائیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کی ایک اچھائی کو دیکھیں، کیونکہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے اور ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے ہم نے بہت سی پوسٹ دیکھی، بہت سے لوگوں کے بیجا کمنٹس دیکھے، بیجا تنقید دیکھی۔ تو ان لوگوں سے ہماری گزارش ہے خدا را تنقید نہ کریں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ جو دنیا سے چلا جائے ان کے حوالے سے اچھی ہی بات کرنی چاہیے، اور ماشاءاللہ سے ان کی تو خدمات بھی ہیں، انسانیت کی خدمت کی ہے ان لوگوں نے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا SIUT کا ادارہ ہے، داؤد انجینئرنگ ہے، اور ان کی اپنی آرگنائزیشن ہے جہاں سے ہزاروں افراد کا روزگار لگا ہوا ہے۔ تو خدا را جب بھی کوئی بات کریں تو مثبت رویہ رکھیں۔ ہمارے دین فطرت چینل کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو یہی میسج دے سکتے ہیں اور یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ہماری بات بری لگی ہو تو مجھ سے معذرت چاہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ مثبت رویہ اپنائیں گے اور کسی کی دل آزاری کا باعث نہیں بنیں گے۔ ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کے لواحقین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ان کو اللہ پاک صبر دے۔ یہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔